پیدا ہوگا، سوشل پڑھنے والا بھی مسلمان عالم اور اصلی علوم کا ماہر بن کر نکلے گا۔ اس مدرسے میں دینی علوم کے ساتھ اصلی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو میں اس بات کی پر زور دوں گا ان اصلی علوم کو پڑھاتے ہوئے، کیونکہ آج کل اصلی علوم کا جو نصاب ہے اس کو دین سے جدا کر دیا گیا ہے، تو پڑھاتے ہوئے طلبہ کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھایا جائے اور اس انداز سے پڑھایا جائے ان علوم کو پڑھتے ہوئے وہ رب کی معرفت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کے چند اسباب ہیں، زلزلہ جب آتا ہے اس کے چند اسباب ہیں، لیکن طلبہ سے بتایا جائے کہ آخر سورج اور زمین کے درمیان سورج اور زمین کے درمیان جو چاند آتا ہے، یا کہ سورج اور چاند کے درمیان جو زمین آتی ہے جس سے گرہن ہوتا ہے، آخر اس کو لانے والا کون ہے؟ اور اس طریقے سے زمین میں جو زلزلہ پیدا ہوتا ہے اس کا اسباب ہے، لیکن آخر اس کا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو وہ اس طریقے سے اگر ان علوم کو اس طرح سے پڑھایا جائے، چاہے ہمارے طلبہ سائنسی علوم پڑھیں، سماجی علوم پڑھیں، یا کہ کیمسٹری کے علوم پڑھیں، جو بھی آپ پڑھیں، تو گویا گرچہ ان علوم کے ذریعے سے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں پر تعلق سے ادراک حاصل کرتے ہیں، لیکن خالق کی معرفت انہیں حاصل ہوگی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تفریق کرنے کے بجائے یہ اصلی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، دینی علوم کی اہمیت ہے، اصلی علوم کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان علوم کو پڑھاتے ہوئے ان علوم کے رشتے کو خالق سے جوڑ دیں، مالک سے جوڑ دیں، رب سے جوڑ دیں، تو پھر ہمارے بچوں کے اندر دینداری پیدا ہوگی اور ایمان جو ان کے دل ایمان سے منور ہوں گے، اور جب یہ دل ایمان سے منور ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس زمین میں امن قائم ہوگا، اور اس طریقے سے اس زمین میں لوگ بھائی بن کر جئیں گے، محبت اور اخوت عام ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اللہ عز و جل ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے بھی مدرسہ دارالامن کے کئی اجلاسوں کی صدارت کر چکا ہوں۔ پچھلے اجلاسوں کی طرح سے آج کا اجلاس بھی انتہائی کامیاب اجلاس ہے۔ میں اس موقع پر دوبارہ سے بارہ مقرر ذمہ داران مدرسہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، صحت میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت و ذلت یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ محترم حاضرین، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے کہ مدرسہ دارالامن کی ابتدا سے جنہوں نے بنیاد سے دارالامن کے وہ معاون رہے، ہمیشہ دارالامن کے سلسلے میں وہ حساس رہے، کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت سے بھی نوازا، مال و دولت سے بھی نوازا، عہدہ و منصب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توحید کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ رب العالمین یقیناً عزت دینے والا ہے۔ بہرحال ہم بھی ان کی خدمت میں تکریم کے طور پر مومنٹو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج کے ہمارے اجلاس کے صدر جناب فضیلت الشیخ طٰہٰ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس حلقے پروت نگر کے لیڈر، مسجد علی کے صدر، اور اسی طرح سے مائنورٹی منسٹر جناب زاہد شریف صاحب کے خدمت میں مومنٹو پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے حافظ صدیق عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رئیس پر تشریف فرما علماء کرام اور محترم والدین سرپرست حضرات، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آج بیش بہا مسائل کے باوجود اس اجلاس کو الحمدللہ توقع سے زیادہ کامیاب فرمایا ہے. پھر میں رئیس پر تشریف فرما علماء، خصوصاً شیخ طاہا صاحب جو کل تک اڑیسہ میں تھے، جب میری بات ہوئی فون پر تو آپ نے بتلایا کہ بس مدرسے کو آنے کی غرض سے، جلسے کی غرض سے میں اڑیسہ سے نکل کر یہاں پر آ رہا ہوں. اللہ آپ کے سفر کو، آپ کے اخلاص کو قبول فرمائیں. اسی طرح شیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ جو 2-3 دن سے مسلسل سفر میں ہیں، بنگلور سے چنئی، پھر چنئی سے حیدرآباد آئے ہیں اور ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے. میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح دائس پر تشریف فرما علماء اکرام شیخ شربت الحمد مدنی، شیخ حافظ توفیق عمری مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام و خادمین مساجد اور وہ علماء اکرام جو دائس پر نہیں ہیں مگر ہمارے سامنے ہیں، اور وہ تمام سرپرست حضرات جنہوں نے گرمی کو برداشت کرتے ہوئے یا تنگی کو برداشت کرتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی جو ہے مبارکبادی یا آپ لوگوں کے صبر کی جو ہے ہم تعریف کرتے ہیں. اللہ آپ کو ایسے صبر عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم مزید اس میں ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں گے اور آئندہ جو اجلاس ہوں گے اس میں جو خامیاں رہی ہیں انشاءاللہ ان کو دور کرنے کی بہترین کوشش کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہم تمام کی کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. کھانے کے سلسلے میں ایک اعلان یہ ہے کہ یہیں پر انشاءاللہ جو ہے کھانے کا انتظام مرد حضرات کے لیے رہے گا، خواتین کے لیے نیچے رہے گا. اور یہ انتظام مسجد نور کے چند مخلص احباب کی طرف سے ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، ان تمام کے مال میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسیوں کو کنارے کر بعد اب بیٹھ جائیں. یہاں پر جانماز وغیرہ بچھائے جائیں گے، انشاءاللہ یہیں پر کھانے کا انتظام ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.